الحمد لله الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل يواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد मोहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी का हुसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल को राज़ी करना, ये एक ऐसा रुतबा है जिस पर अल्लाह के नेक बंदे फायज़ हुआ करते हैं। अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर देना, उसकी रज़ा के सामने सरे तस्लीम खम कर देना, ये ऐसा मकाम व मर्तबा है जिसकी तौफ़ीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल अपने उन नेक बंदों को देता है जिन नेक बंदों की ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के अहकाम व फ़रामीन के मुताबिक गुज़रती है। खुशी हो या गम हो, अल्लाह के मुताबिक
یا اللہ کے احکام سے راضی ہو کر زندگی گزارنا، یہ بندہ مومن کا امتیاز ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں بندہ اللہ رب العزت والجلال کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے، یہ رب ذوالجلال کی رضا کی دلیل ہے۔ فضیل بن عیاض سے پوچھا گیا کہ من الراضی عن اللہ، کہ اللہ رب العزت والجلال سے راضی کون ہے، یعنی کس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ رب العزت والجلال سے راضی ہے؟ تو فضیل بن عیاض نے کہا کہ الذی لا يحب ان يكون في غیر حالته التي جعل فيها، کہ اللہ سے راضی وہ آدمی ہے کہ جس کو جس حالت پر اللہ رب العزت والجلال نے رکھا ہے وہ یہ نہ پسند کرے کہ اس کی حالت کو بدل کر کسی اور حالت پر کر دیا جائے۔ یعنی اللہ رب العزت والجلال نے اس کو زندگی میں جس طرح سے حالات بدل رہے ہیں اور وہ اس حالت پر راضی ہے، اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت والجلال سے وہ راضی ہے اور وہ اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ بندہ مومن کو اللہ رب العزت والجلال اس کے لیے جو بھی چیز اختیار کرتا ہے وہ سب سے بہتر اور افضل ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ اس حالت پر راضی ہوتا ہے۔ ظاہر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ حالات ہمارے لیے سازگار نہیں ہے، یہ حالات مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اسی حالات میں ہمارے لیے خیر رکھا ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ ہم جو چیز ناپسند کرتے ہیں اسی میں اللہ نے ہمارے لیے بہت خیر اور بھلائی رکھا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے جو چیز آپ ناپسند کر رہے ہیں اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جسے ظاہر میں پسند کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے، وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ کے حکم پر راضی ہونا، اللہ سے راضی ہونا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو جنت اور جنت کی ساری نعمتوں سے بھی بڑی ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ رب العزت والجلال سے راضی ہو جائیں اور اللہ رب العزت والجلال ہم سے راضی ہو جائے تو یہ جنت اور جنت کی جتنی نعمتیں ان نعمتوں سے بھی بڑی ہے۔ دلیل صحیحین کی حدیث بخاری و مسلم کی، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن جب سارے لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت والجلال اعلان کرے گا فَيُنَادٍ یا اہل الجنہ، اللہ جنتیوں کو مخاطب کر کے کہے گا یا اہل الجنہ، فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وہ کہیں گے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال جنتیوں سے پوچھے گا کہ هَلْ رَضِيتُمْ، کیا تم لوگ اپنی حالت پر راضی ہو؟ وہ جنتی کہیں گے کہ وَمَا لَنَا لَا نَرْضِي، اب ہم راضی کیوں نہ ہو، کس بات پر ہم راضی نہ ہو؟ وَقَدْ آتَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، جبکہ اللہ تو نے ہمیں وہ چیزیں دی ہے جو مخلوق میں سے بہتوں کو نہیں ملی۔ اللہ رب العزت والجلال کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو انی اريد ان اوتیکم افضل من ذلک، میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے افضل چیز تم کو دوں۔ لوگ کہیں گے فیقولون ای شیء افضل من ذلک، جنتی کہیں گے کہ اس سے افضل چیز کیا ہے، آج اس جنت میں ہمارے لیے جو چیز ہم چاہ رہے ہیں سب موجود ہے، اب اس سے افضل چیز کیا ہے؟ فیقولون، وہ کہیں گے کہ اس سے افضل چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال جنتیوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ انی احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اس سے افضل چیز جو ہے، اس سے افضل چیز وہ ہے کہ انی احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ اب میں نے اپنی رضا کو تمہارے اوپر حلال کر دیا ہے، میں کبھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا۔ یعنی یہ ساری جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال جنتیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے افضل چیز تم کو دوں گا، اور اس سے افضل چیز کیا ہے؟ اس سے افضل چیز یہ ہے کہ میں نے اپنی رضا کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، میں کبھی تمہارے اوپر ناراض نہیں رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت والجلال کی رضا کا حصول، یہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ تو ہے ہی، اس کے بعد جنت اور جنت کی ساری نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر آپ نظر ڈالیے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہدف اول نب اللہ رب العزت والجلال کی رضا کو حاصل کرنا تھا۔
اللہ رب العزت والجلال کس طرح راضی ہو جائے، کون سے ایسے اعمال کریں کہ اللہ رب العزت والجلال خوش رہے، یہی ان کے زندگی کا مقصد تھا، ہدف اول یہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت والجلال نے جب کوہ طور پر ملنے کا وعدہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی جلدی آگے بڑھے، قوم کو چھوڑ کر جلدی جلدی آگے بڑھے، کوہ طور پر پہنچے۔ اللہ رب العزت والجلال نے پوچھا کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کہ تمہیں اپنی قوم سے آگے بڑھنے پر یا جلدی کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، کہ وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے جلدی کس لیے کی؟ میں نے جلدی اس لیے کی وعجلت الیک ربی لترضی، کہ اللہ میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی اللہ رب العزت والجلال کو راضی کرنا یہی نبیوں کے زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے بہت ساری نعمتیں دی، وہ اتنی لمبی مدت تک اس دنیا میں ٹھہرے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا فیما ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے توفیق دے اس بات کی کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اللہ جو نعمتیں تو نے دی ہے اس پر مجھے شکر گزاری کی توفیق دے، اور مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے فیما ترضی جس سے تو راضی ہو جائے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اپنی رضا کے کام کی توفیق دے، ایسے کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اولاد کیسی اولاد ہونی چاہیے؟ یعنی اولاد کے لیے نہیں دعا کرتے کہ اس کا مستقبل روشن ہو، اولاد دنیا میں ترقی کرے، بلکہ حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کرتے، سورہ مریم کی ابتدائی آیات ہے، حضرت زکریہ کہتے ہیں کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، کہ دعا کرتے کہ اللہ ایک اولاد دے جو میرا وارث ہو، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو سارے آل یعقوب کا وارث ہو، وجعلہ ربی رضیہ، اے اللہ تو اسے راضی بنا دے، وجعلہ ربی رضیہ، اس کو راضی کر دے، وہ مجھ سے راضی ہو میں، اور اللہ اس سے راضی ہو، اور وہ بندہ اللہ سے راضی ہو۔ تو یہ نبیوں کے زندگی میں یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ تو اپنی رضا کے لیے ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے۔ ہم سب کے نبی علیہ السلام کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ کے زندگی کا ایک ایک پل گویا کہ آپ اپنے رب کی رضا کے متلاشی تھے ہمیشہ، کہ کس طرح اللہ رب العزت والجلال کی رضا حاصل ہو، یہی فکر رہتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح گزرتی تھی، کوشش بھی ہوتی تھی اور دعا بھی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے عفو درگزر کے ذریعے تیرے عقوبت سے، تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی نبی علیہ السلام کوشش بھی کرتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ تیری رضا کا، تیرے خوشنودی کے کام سے، یہ کام کے ساتھ یہ دنیا گزرے۔ نبی علیہ السلام ابن ماجہ کی صحیح حدیث صحابہ اکرام کو سکھاتے تھے اور خود بھی کہتے تھے کہ اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر الى وجهک والشوق الى لقائک۔ آج ہم اپنی دعا پر غور کریں کہ ہماری دعائیں کس طرح ہوتی ہیں۔ یعنی ہم میں سے اکثر و بیشتر ہمارے دعا کا اکثر حصہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ یعنی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تب بھی اس میں اکثر حصہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کسی طرح کی پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت، کہ اللہ جو بھی تو نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر میں تجھ سے رضا کا سوال کرتا ہوں، وبرد العیش بعد الموت، اور موت کے بعد اچھی زندگی کا سوال کرتا ہوں، ولذة النظر الى وجهک، اور قیامت کے دن تیرے دیدار کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال کے دیدار کا نبی علیہ السلام سوال کرتے تھے اور یہی سکھایا، والشوق الی لقائک، اور اپنی ملاقات کے شوق کا میں سوال کرتا ہوں
یعنی اللہ سے ملاقات کا جب شوق ہوگا، آدمی کوشش یہ کرے گا کہ اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت اور نیکی کا جو کام ہے وہ کام وہ کرے، تاکہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال سے ملاقات نصیب ہو تو رسوائی نصیب نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، کہ تجھ سے میں ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زندگی اس طرح گزرتی ہے کسی انسان کی، تو زندگی میں جس طرح کے بھی اتار چڑھاؤ آ جائیں، یہ زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی ہے، زندگی میں جس طرح کی بھی اتار چڑھاؤ آ جائے، کبھی کساد بازاری کا سما ہوتا ہے، کبھی آدمی کا کاروبار اچھا چلتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، کبھی کوئی کسی کا عزیز و اقارب دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن آدمی کیا کرتا ہے، ایک بندہ مومن وہ کس طرح کا زندگی گزارتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی ساری اولاد، نرینہ اولاد اس دنیا سے چلی گئی، بلکہ آپ کی بیٹیاں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب اس دنیا سے چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحابی رسول ذکر کرتے ہیں کہ جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ایک بہت مشکل وقت تھا، لیکن جو آدمی اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنکھیں آپ دیدہ ہے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان القلب لیحزن وان العین لتدمع وانا والله یا ابراہیم بفراقک لمحزونون وانا والله یا ابراہیم بفراقک لمحزونون، کہ یہ حقیقت ہے کہ دل رنجیدہ ہے، دل میں غم ہے، آنکھیں آپ دیدہ ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وانا والله ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے، وہ ہم زبان سے وہی جملہ ادا کریں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے، وَإِنَّا وَاللَّهِ يَا إِبْرَاهِيمُ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اور ہم ابراہیم تمہارے جدائی پر غمگین ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی کہہ رہے ہیں جو میرے رب کو راضی کرنے والی باتیں ہیں۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جنگ کے موقع پر آپ کے سگے چچا کا انتقال ہوتا ہے، وہ بھی انتقال معمولی نہیں، معمولی نارمل ڈیتھ نہیں، بلکہ ایسی موت کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھی گئی اور لاش ایسی کہ مسلح کر دیا گیا، دیکھنے لائق نہیں ہے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح ہم نے اس وقت روتے ہوئے دیکھا، ما رأیت یبکی مثل بکائی عند موت حمزہ رضی اللہ عنہ، کہ ہم نے حضرت حمزہ کی موت کے وقت جس طرح آپ روتے ہوئے دیکھا کبھی آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن زبان سے صرف یہی جملہ ہوتا تھا جو رب کو راضی کرنے والا جملہ ہوتا تھا، جو رب کو راضی کرنے والا جملہ ہوتا تھا، ایسے ہی جملے زبان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلتے تھے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے راضی، اللہ کو رب مان لے، اور من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی الرسول وجبت له الجنہ، جو آدمی اللہ کو رب مان لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مان لے اور اسلام کو اپنا دین مان لے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے ادا کر دیا کہ ہم راضی ہیں، ہم راضی ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو آدمی اسلام کو صحیح معنوں میں دین تسلیم کر لے کہ اس کے بعد اسلام کے جو بھی احکام سامنے آئے ہم اس کو مانیں، چاہے وہ ہمارے خلاف ہو یا ہمارے فیور میں ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم رسول مان لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں آئیں سب کو ہم مانیں۔ ایک انسان بری لت میں گرفتار ہے، ایک مثال لیجئے کہ ایک انسان بری لت میں گرفتار ہے، اسے شراب نوشی کی عادت ہے، وہ شراب پیتا ہے، اور لیکن اس کے دل میں ایمان کی رمق باقی ہے، وہ مسلمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اس سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، اور وہ آدمی یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں منع کیا ہے، دین نے ہمیں منع کیا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر ایمان باقی ہے، اور اللہ رب العزت والجلال اس پر اس کو بہترین بدلہ دے گا۔ صحابہ اکرام کی زندگی بھی تو ایسی تھی کہ آدمی وہ لوگ وہ قوم جو بالکل شراب نوشی میں گرفتار تھی، لیکن وہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ فرمان نازل کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب یہ گندی چیز ہے، یہ نجس ہے، فاجتنبوا، بچو اس سے۔ تو یہی صحابہ اکرام تو تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں جاری ہو گئی،
تو یہ کسی بھی عادت کو چھوڑنا اگر اللہ کے لیے ہم چھوڑ رہے ہیں، اگر ہم اللہ پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں تو ہم ساری بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال ہماری اس میں مدد فرمائے گا۔ تو جو اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور اسی لیے صحیح حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی 3 مرتبہ صبح اور شام، من قال حین یصبح وحین یمسی 3 مرات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ جو آدمی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ ذکر پڑھے گا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، تو اللہ رب العزت والجلال الا کان حقا علیہ ان یرضا یوم یلقاہ، تو اللہ رب العزت والجلال کے اوپر اس کے لیے حق ہوگا کہ وہ اس سے قیامت کے دن راضی ہو جائے۔ یعنی صبح و شام کے اذکار میں ایک ذکر یہ بھی ہے کہ جو آدمی صبح و شام یہ پڑھے گا، اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے راضی ہونا، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے راضی ہونا، یہ بہت بڑا رتبہ ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے، اور اسی کی پر تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی بھی کی تھی۔ ایک آدمی اپنے گھر کا پورا مال اللہ رب العزت والجلال کے بارگاہ میں، اللہ رب العزت والجلال کے دین کے لیے وقف کر دے، یہ معمولی کام ہے؟ اور اس کے پیچھے کون سا سبب تھا؟ کس چیز نے آمادہ کیا کہ اپنے گھر کے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ اسلام کو، دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو سارے گھر کا مال اللہ رب العزت والجلال کے دین کے لیے لے کر چلے آئے؟ کس چیز نے آمادہ کیا؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور اتنا اللہ کے راہ میں دے دیتے کہ حضرت عثمان سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کس چیز نے آمادہ کیا کہ بار بار اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد کچھ بھی کر لو تمہیں وہ چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بلکہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے تو ایسے لوگ تھے، جو آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ کہتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ کیجئے صحابہ اکرام کے دل کے جذبات کا، اس لیے کہ یہ رضا، یہ خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا، یہ سارے اعمال کا تعلق دل سے ہے۔ کہتے ہیں کہ انہا من اعمال القلبیۃ المہمہ، یہ دل کے بڑے بڑے جو اعمال ہیں اس میں سے ہیں۔ تو حضرت صحابہ اکرام کے جذبات کا اندازہ کیجئے۔ کہتے ہیں ایک آدمی جہاں وہ اپنا بزنس کھڑا کرتا ہے، اپنی تجارت تیار کرتا ہے، جہاں سے وہ پیسہ کماتا ہے، اور اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم اپنا مال و دولت چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤ، یہ آسان کام ہے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے، ان سے کہا گیا کہ ہجرت کرنا ہو کرو، لیکن جو مال تم نے یہاں رہ کر کمایا ہے، جو مال تم نے یہاں رہ کر کمایا ہے، وہ مال یہیں چھوڑ کر تم کو جانا ہوگا، وہ مال تم کو یہیں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو جاتے ہیں اور سارے مال و منال اور دولت و ثروت کو چھوڑ کر ہجرت کر جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ دین کی دولت کے علاوہ کچھ نہیں، ان کے پاس دین کی دولت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال آیت نازل کرتا ہے اور کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ وہ ان لوگوں نے گویا کہ اپنی مال نہیں بلکہ اپنی جان سب اللہ کے لیے وقف کر دیے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صہیب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اور صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ صہیب نے نفع بخش تجارت کی، صہیب نے نفع بخش تجارت کی، دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر دین کو لے کر چلے آئے، انہوں نے نفع بخش تجارت کی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو، اپنی مال کو، سب چیز کو قربان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا نشہ چڑھ جائے، ان کے رکوع و سجود، ان کی ولا و برا، ان کی دوستی اور دشمنی سب اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ کسی سے اختلاف ہو جائے، اختلاف ایسے نہیں ہوگا، اگر دین کی بنیاد پر اختلاف ہے تب اختلاف ہوگا۔ کسی سے محبت اور دوستی ہو تو صرف اس بنیاد پر ہوگی کہ وہ آدمی اللہ والا ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں. یہی ان کی عبادت کا، یہی ان کی ولاء و برا کا، یہی ان کی دوستی اور دشمنی کا مقصد ہے. اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے زندگی میں، وہ بھی سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. کہ جو آدمی ایمان کا تعلق بھی دل سے، ایمان کی چاشنی اور لذت وہی آدمی محسوس کرے گا جو آدمی اللہ کو رب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اور اسلام کو اپنا دین صحیح معنوں میں تسلیم کر لے، وہ ایمان کی چاشنی اور حلاوت محسوس کرے گا. جب کوئی نیکی اور اطاعت کا کام کرے گا اس کے دل میں ایک خوشی ہوگی. جب وہ کوئی برائی کے قریب جائے گا اس کے دل میں ایک اکتاہٹ ہوگی کہ میں کس کام کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ کس بات کی دلیل؟ یہ دلیل اس بات کی کہ اس کے دل میں ایمان کی لذت محسوس ہے، وہ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت محسوس کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے کوشش کر رہا ہے. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ اذا لم تجد فی القلب حلاوۃ للعمل فاتہمہ، کہ اگر تم اپنے دل میں عمل کی لذت محسوس نہ کرو تو فاتہمہ، اپنے دل کو متہم کرو، اپنے دل کی طرف دیکھو کہ کیوں نہیں محسوس ہو رہی ہے لذت. اس لیے کہ لأن اللہ شکور، اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال قدرداں ہے. یعنی جب وہ اللہ رب العزت والجلال قدرداں، اس کا مطلب یہ کہ جب ہم کوئی اچھا عمل کریں گے، یصیب العامل علی عمله فی الدنیا من حلاوۃ یجد فی قلبہ ویقین وانشراح وقرۃ عین. کہ جب آدمی کوئی نیک عمل کرے گا اللہ رب العزت والجلال اس عمل کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہوگا، وہ اچھا محسوس کرے گا، حلاوت محسوس کرے گا، اس کے دل میں انشراح ہوگا، خوشی ہوگی. جب وہ بستر کو، نرم و نازک بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے آئے گا اس کے دل میں ایک خوشی ہوگی، میں نے ایک اچھا کام کیا. جب وہ برائی کے قریب جائے گا اس کے دل میں یہ پیدا ہوگا کہ یہ غلط کام ہے جس کی طرف میں بڑھ رہا ہوں. تو ابن تیمیہ کہتے تھے کہ جب آدمی برائی کو محسوس نہ کرے، اچھائی پر خوشی نہ ہو، فاتہم ہو، اپنے دل کو دیکھو کہ عبادت کا اثر دل پر نہیں ہو رہا ہے. یہ عبادت اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کا مقصد کچھ اور ہے. اور جب دل میں انشراح ہو، دل میں خوشی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یہ اعمال کہ یہ اعمال ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تب یہ سمجھو کہ ہمارے اعمال صحیح ہو رہے ہیں. کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہو فاعلم ان عملک مدخول، اگر ایسا نہ ہو تو یقین رکھو کہ یہ عمل میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے، جس لیے ہم عمل کو انجام دے رہے ہیں یہ عمل اس کے لیے نہیں ہے. تو ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں چند چیزوں پر، جو آخری بات ہے میں کہہ کر ختم کروں گا، کہ ہمیں چند چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینی پڑے گی. ہم اپنے سب سے پہلی چیز کہ جو ہم اللہ رب العزت والجلال کے لیے اپنی زندگی گزاریں، یعنی اس کی توحید کو تھام کر، اللہ رب العزت والجلال کی توحید کو تھام کر ہم زندگی گزاریں. دوسرا، اپنے زبان سے اچھا کلمہ نکالیں، جب بھی ہم بولیں اچھی بات بولیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن انها بلغت ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه الى يوم يلقاه. کیا ایک آدمی زبان سے اچھی بات بولتا ہے، وہ نہیں سوچتا ہے کہ اس بات سے کہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اسی بات کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال قیامت تک کے لیے اپنی رضا اس کے لیے لکھ دیتا ہے. اور تیسری چیز، نماز کی پابندی کیجیے. پنجگانہ نماز با جماعت اہتمام کے ساتھ پڑھنا، یہ ہمیں اللہ سے قریب کرے گا، اللہ کی رضا سے قریب کرے گا. ہمارے دل میں انشراح، ہمارے دل میں محبت پیدا ہوگی اعمال سے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. نماز کی پابندی، اسی طرح ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کرنا، ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کرنا، تاکہ ہم اللہ سے اللہ کی رضا کو حاصل کریں، اللہ سے قریب ہوں. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اپنی رضا کا کام کرنے والا بنا کر ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ ہم میں جو بیمار ہے تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو اس دنیا سے جا چکے تو انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानी वश्शुक्रु लहू अला तौफीक़िही वम्तिनानी वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला तअज़ीमन लिशअनी वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु वद्दाई इला रिज़वानी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअद्दीन वहमि हौज़तल इस्लाम या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिक मिन उक़ूबतिक व बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अर्रिज़ा बअदल क़ज़ा व बरदल ऐशि बअदल मौत अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बरदल ऐशि बअदल मौत व लज़्ज़तन नज़र इला वजहिक अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अश-शौक़ इला लिक़ाइक रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अकबर।